السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن رمضان پریپریشن کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم ان صورتوں کو بیان کریں گے جن میں روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے، ساتھ ہی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا بیان کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ یاد رہے کہ جو صورتیں آج ہم بیان کریں گے اس میں مجبوری کی بنا پر اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن مجبوری ختم ہو جانے کے بعد ہر روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا۔ اگر مجبوری ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد روزہ نہیں رکھا تو اس کے ذمے روزے کی قضا باقی رہے گی، گناہ گار ہوگا۔ تو یاد رہے کہ یہاں پر جو روزہ نہ رکھنے کی ان صورتوں میں اجازت ہے وہ صرف اس وقت کے لیے ہے، مجبوری کی بنا پر۔ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اسے روزہ کی قضا رکھنا ضروری ہوگی۔ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے، یعنی اس کو اختیار ہے، جو مسافر ہے شرعی مسافر اس کو اختیار ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اب شرعی مسافر ہے کون؟ شرعی مسافر کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف یہ ہے جو کوئی 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل گیا تو وہ شرعاً مسافر ہے۔ یعنی اتنی دوری کا سفر جو تقریباً 92 کلومیٹر کی دوری ہے، اتنی دوری کے سفر کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل گیا تو اب وہ شرعاً مسافر ہے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے اختیار ہے چاہے تو رکھے یا نہ رکھے۔ اگر خود اس مسافر کو یا اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں نقصان نہ پہنچے تو سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ یعنی اگر مسافر کو سفر میں روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اگر دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر کچھ نقصان ہوتا ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے سفر میں۔ کسی کو روزہ توڑ ڈالنے پر مجبور کیا گیا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، مگر صبر کیا تو ثواب ملے گا۔ یعنی روزہ توڑنے پر کسی نے مجبور کیا، مجبور کرنا کیا ہے؟ مجبور کرنا یہ ہے کہ کوئی اسے جان سے مارنے یا کوئی عضو کاٹنے کی صحیح دھمکی دے رہا ہو۔ یعنی جو دے رہا ہے تو یہ معلوم ہو کہ جو کہہ رہا ہے وہ ایسا ہی کرے گا، کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں روزہ توڑا تو تجھے جان سے مار دوں گا، تو وہ جان سے مار ہی دے گا۔ اگر کوئی صحیح دھمکی دے رہا ہو تو یہ مجبوری میں شمار کیا جائے گا۔ تو کسی کو اگر روزہ توڑ ڈالنے پر مجبور کیا گیا تو روزہ توڑ سکتا ہے، اگر صبر کیا یعنی صبر کرتے ہوئے اس نے روزہ نہیں توڑا تو اجر ملے گا اسے۔ سانپ نے کاٹ لیا اور جان خطرے میں پڑ گئی تو اسے حکم ہے کہ روزہ توڑ دے۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا غالب گمان ہو تو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ یعنی مریض ہے اور اگر روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا تو اب اسے اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ یہ صرف وہم سے، اس میں وہم کا اعتبار نہیں ہے کہ وہم ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، بلکہ گمان غالب ہو۔ اب گمان غالب کی صورت بیان کی گئی ہے کہ گمان غالب کسے کہیں گے؟ تو گمان غالب کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ گمان غالب یہ ہے کہ اسے یا تو ذاتی تجربہ ہو کہ اس سے پہلے ایسا ہوا کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ روزے کی وجہ سے مرض بڑھ گیا، یا پھر ظاہری نشانی پائی جاتی ہو کہ صاحب کوئی ایسی نشانی پائی جا رہی ہے کہ روزے سے جو ہے مرض بڑھ جا رہا ہے۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان طبیب حاذق غیر فاسق نے کہا ہو کہ صاحب روزہ نہ رکھو، اگر روزہ رکھو گے تو مرض بڑھ جائے گا۔ یہاں پر جو طبیب یعنی ڈاکٹر کے لیے ہے تو یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر غیر فاسق۔ آج کے دور میں مسلمان غیر فاسق ڈاکٹر ملنا بہت مشکل امر ہے، اور بہت سارے ڈاکٹر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر ذرا سی بیماری میں روزے کو منع کر دیتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ حکم ہے کہ طبیب حاذق مسلمان
غیر فاسق اگر کہے کہ ہاں روزہ مت رکھو، روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا، تو پھر حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور یا پھر یہ کہ اب اس وقت جو ہے ضرورت زمانہ کے اعتبار سے ہمارے علماء نے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت جو ہے ڈاکٹر غیر فاسق ماہر ڈاکٹر مسلمان کا ملنا بہت دشوار ہے، تو ہمارے علماء نے ضرورت زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی قابل اعتماد فاسق غیر مسلم ڈاکٹر بھی روزہ رکھنے کو منع کرے اور مریض بھی اپنے آپ سے یہ غور و فکر کرے تو اسے یہ محسوس ہو کہ ہاں روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا، یعنی وہ غیر مسلم فاسق ڈاکٹر لیکن قابل اعتماد ہو، کہ اس کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہو، ایسا ڈاکٹر روزہ رکھنے کو منع کرے اور یہ مریض بھی غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں روزہ رکھنا اس مرض کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو ہمارے علماء نے آج کے دور میں ضرورت زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ایسا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اب روزہ جاتا رہا۔ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اس معاملے میں جب تک حیض آتا رہا، یعنی جو اس کے حیض آنے کی مدت ہے، تب تک جو ہے اس پر روزے نہیں ہیں، لیکن ان روزوں کی قضا رکھنی پڑی ہوگی، قضا رکھنی ہوگی۔ نماز تو معاف ہے بالکل سے، لیکن روزے معاف نہیں، بلکہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس کی قضا رکھنا ہوگی۔ یہ تمام صورتیں جو میں نے ابھی بیان کی، ان تمام صورتوں میں مجبوری کی بنا پر ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، لیکن مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کو ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، اور اس قضا میں ترتیب ضروری نہیں۔ اگر قضا سے پہلے کسی نے نفل روزہ رکھا تو وہ نفل روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے قضا ہو گئے، کسی مجبوری کی بنا پر نہیں رکھ سکا اور قضا ہو گئے، تو آئندہ رمضان آنے سے پہلے ان قضا کو رکھ لے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ حقہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو، کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں، یعنی پان یا تمباکو وغیرہ کھائے اور پیک وغیرہ تھوک دے تب بھی روزہ جاتا رہے گا، کیونکہ باریک اجزاء حلق تک پہنچ جاتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیز منہ میں رکھی جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی تھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ شکر وغیرہ کوئی ایسی چیز منہ میں رکھی جو گھل جاتی ہے، پھر منہ میں رکھنے کے بعد تھوک کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ گیا، یا چنے سے کم تھی مگر منہ سے نکال کر کھا گیا، یعنی منہ میں چنے سے کم تھی لیکن منہ سے نکالی پھر کھا لی، تو اس طرح بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یا خون تھوک سے کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو بھی روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر خون تھوک سے کم تھا اور مزہ محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کر رہا تھا، بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ اسی طرح اگر روزے دار کی طرف کوئی چیز کسی نے پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا سو رہا تھا منہ کھلا ہوا تھا، پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں گر گیا، حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا،
پھر تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر وہ قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہیں جائے گا، نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ منہ میں چلا گیا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً منہ بھر قحقی تو روزہ دار ہونا یاد ہو تو روزہ جاتا رہے گا، اور اگر منہ بھر نہیں ہے، منہ بھر سے کم ہے تو روزہ نہیں جائے گا، اور اگر بلا اختیار کیا ہوئی یعنی بغیر ارادے کے کیا ہوئی تو منہ بھر ہو یا منہ بھر سے کم ہو روزہ نہیں جائے گا، اور اگر اس نے لوٹا لی، منہ بھر کہہ آئی اور اس نے لوٹا لی تو اگر کے برابر حلق سے نیچے اتری روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہہ کا یہ حکم اس وقت ہے یعنی الٹی، کہہ کا معنی الٹی آتا ہے، کہہ کا یہ حکم اس وقت ہے جب کہ کہہ میں کھانا آئے یا پانی یا خون، اور اگر بلغم آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان صورتوں کا بیان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی روزہ باقی رہتا ہے، روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، یعنی بھول کر کھا لیا پی لیا تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے، یعنی اگر کوئی کسی روزے دار کو کھاتا پیتا ہوا بھول کر کھاتا پیتا ہوا دیکھے تو ضروری ہے جو دیکھے کہ وہ اس کو یاد دلا دے۔ ہاں اگر روزے دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ یعنی روزے دار بہت زیادہ کمزور ہے کہ یاد دلا دیا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کھانا چھوڑنے سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا کیونکہ اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھول کر کھا پی رہا تھا، اور دوسری عبادتیں بھی پوری اچھی طرح سے ادا کر سکے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے وہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی ہو، یا جانوروں کے کھر وغیرہ سے خاک اڑی ہو۔ اس طرح اگر مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تتی سلگ رہی ہو اور اس کا دھواں ناک میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزے دار روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں کھینچے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی اگربتی سلگ رہی ہے اور روزے دار کو اپنا روزے دار ہونا یاد ہے، اس کے بعد بھی وہ قریب جا کر کے منہ قریب لے جا کر کے دھواں کھینچ لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تب بھی روزہ نہیں جائے گا۔ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانت یا منہ میں ہلکی سی کوئی چیز رہ گئی تھی کہ لعاب کے ساتھ وہ اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ یعنی تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی تھی اور تھوک کے ساتھ وہ حلق سے نیچے چلی گئی، تو اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تب تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل لیا تو روزہ نہ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں گیا، اور اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا
یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر منہ کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ چلا گیا، یعنی بھول کر کھا پی رہے تھے، اب یاد آیا تو لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے پانی پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر یاد آنے کے باوجود لقمہ نگل لیا یا پانی پی رہے تھے یاد آنے کے باوجود پانی نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں صبح کی بلکہ پورے دن ناپاک رہا تو روزہ نہیں گیا، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر ناپاک رہنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے۔